عالیہ ایک 23 ایئرس کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی۔ عالیہ ایک ریپوٹیڈ یونیورسٹی میں پڑھائی کرتی تھی۔ وہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ فیشن ڈیزائننگ میں بھی بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ کپڑوں کے رنگ، ڈیزائن اور فیبرک کا سینس اس کا کمال کا تھا۔ ہر سیمسٹر میں کلاس ٹاپ کرنا اس کی عادت تھی۔ پروفیسرز اس کی مثال دیتے، کلاس میٹس اس کی انٹیلیجنس کی تعریف کرتے، لیکن عالیہ ہمیشہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، گروپ میں شامل کرنا چاہتی تھیں، آؤٹنگ پر لے کر جانا چاہتی تھیں، لیکن عالیہ ہمیشہ منع کر دیتی۔ نہ کسی کے ساتھ زیادہ ملتی، نہ کسی کے ساتھ باہر جانا پسند کرتی، نہ ہی خود کو سب کے بیچ کمفرٹیبل فیل کرتی۔ گھر میں عالیہ کے پیرنٹس کو اس پر فخر ہوتا۔ وہ کہتے ہماری بیٹی بہت نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن کو روز پڑھتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ سچ میں عالیہ بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ فجر سے لے کر عشاء تک نماز کبھی نہیں چھوڑتی، روز قرآن کی تلاوت کرتی، دعا میں ہمیشہ سب کے لیے خیر مانگتی۔ لیکن عالیہ کے دل میں ایک درد تھا، ایک پریشانی جو وہ کسی کو بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ عالیہ کو اپنے ویٹ سے بہت انسیکیورٹی تھی۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں سلم، کانفیڈنٹ اور اسٹائلش ہوتی، اور جب وہ مرر میں خود کو دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس نے بہت کوشش کی، ڈائٹ، ایکسرسائز، واکنگ سب ٹرائی کیا، لیکن ویٹ جلدی کم ہی نہیں ہوتا۔ وہ اکثر رات کو نماز کے بعد دعا کرتی، یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے خود سے محبت کرنا سکھا دے۔ ایک دن جب عالیہ یونیورسٹی گئی تو اس نے دیکھا کہ سبھی کلاس میٹس ایک لڑکی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بلونز، کیک، لافٹر، سب لڑکیاں خوش تھیں۔ عالیہ دور سے کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جا کر ہنسی مذاق کرے، کیک کھائے، فوٹو کھنچوائے، لیکن اس کی ہیزیٹیشن اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ لوگ کیا سوچیں گے، میں اچھی نہیں لگوں گی، یہ خیال اسے پیچھے کھینچ لیتے۔ تبھی اس کی ایک کلوز فرینڈ سارہ اسے دیکھ لیتی ہے۔ سارہ دھیرے سے عالیہ کے پاس آتی ہے اور پیار سے کہتی ہے، عالیہ تم بھی آؤ نا، ہم تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ لیکن عالیہ کچھ بولے بنا وہاں سے روتی ہوئے چلی جاتی ہے۔ سارہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ گارڈن کے کونے میں وہ دیکھتی ہے کہ عالیہ زور زور سے رو رہی ہے۔ اس وقت عالیہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سارہ کے سامنے سب بتا دیتی ہے، اپنی انسیکیورٹی، اپنا درد، اپنا ڈر۔ سارہ چپ چاپ سنتی رہتی ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے، تم اتنی انٹیلیجنٹ ہو، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، اتنی نیک ہو، تم 5 وقت نماز پڑھتی ہو، تمہیں تو ہم فالو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بنیں، اور تم صرف اپنے ویٹ کی وجہ سے خود کو اکیلا کر رہی ہو۔ سارہ پھر عالیہ کو ایک قرآن کی آیت بتاتی ہے، عالیہ تمہیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ سن کر عالیہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کانفیڈنٹ فیل نہیں کر پا رہی تھی۔ سارہ کہتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک اسلامک سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ کچھ دن بعد عالیہ اس سائیکولوجسٹ سے ملنے گئی۔ وہ انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ سائیکولوجسٹ عالیہ سے کہتی ہیں، بیٹا سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمہاری ویلیو صرف تمہارے ویٹ سے نہیں ہے۔ پھر وہ قرآن کی ایک آیت اسے سناتی ہے، بے شک اللہ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں پہلی بار سکون نظر آتا ہے۔ وہ سائیکولوجسٹ صرف بات ہی نہیں کرتی بلکہ اسے ایسی پریکٹیکل اور اسلامک راہ دکھاتی ہیں جو زندگی کو دھیرے دھیرے بدل سکتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ تم ہیلدی ویٹ لوز ٹرائی کرو، صبر کے ساتھ، جنک فوڈ ایک دم نہیں، دھیرے دھیرے چھوڑو، زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالو، روز تھوڑی واکنگ۔ یاد رکھو، ویٹ لوز کرنا کوئی جادو نہیں ہے، ایک پروسیس ہے جو کہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ماڈسٹ اور بیوٹیفل ڈریسنگ ٹرائی کرو، ایسے کپڑے جو ماڈسٹ ہوں اور تم پر اچھے لگیں، ڈارک کلرز، کلین لک، پراپر فٹنگ۔ حجاب یا دوپٹے کو اپنی کمزوری نہیں، اپنی اسٹرینتھ بناؤ۔ ساتھ ہی سیلف کیئر پہ بھی دھیان دو، تھوڑی سی گرومنگ، سمپل اور نیچرل اسکن کیئر، پوری نیند، کیونکہ تھکا ہوا دل خود سے محبت نہیں کر پاتا۔ ان سبھی چیزوں کے ساتھ اسپریچول کنیکشن بھی بہت ضروری ہے۔ تہجد کی نماز شروع کرو، اس میں دعا کیا کرو، شکر کی عادت ڈالو، خود کو اللہ کی امانت سمجھنا شروع کرو، سزا نہیں۔ سائیکولوجسٹ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، جب انسان خود کو اللہ کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی نظر اسے کم چبھنے لگتی ہے۔
عالیہ دھیرے دھیرے ان سب پر عمل کرنے لگتی ہے۔ اس کا ویٹ پوری طرح کم نہیں ہوتا، مگر سب سے بڑا بدلاؤ اس کے وزن میں نہیں، اس کے سوچنے کے طریقے میں ہوتا ہے۔ وہ خود سے محبت کرنا سیکھ جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، ہنستی ہے، بات کرتی ہے بنا اپنے آپ کو چھپائے، اور ایک دن وہ خود سے وعدہ کرتی ہے کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گی، نہ صرف ویٹ لوز کرنے کے لیے بلکہ ایک خوش، پرسکون اور کانفیڈنٹ زندگی جینے کے لیے۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھو لیا ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی دکھاتا ہے، کوئی چپ چاپ سہ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی ویلیو صرف آپ کی شکل، وزن یا لوگوں کی باتوں سے طے نہیں ہوتی۔ آپ کی قیمت اس نظر سے ہے جو اللہ آپ پہ رکھتا ہے، اور وہ نظر کبھی ناانصافی نہیں کرتی۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنی لائف میں ایسا محسوس کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ کو اندر سے توڑ رہی ہیں، یا پھر کوئی ایسی جرنی جو آپ ابھی بھی کوائٹلی فائٹ کر رہے ہو؟ کامنٹ میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک بات کسی اور کے دل کو ہمت دے دے۔ اللہ ہم سب کو خود سے محبت اور زندگی کے ہر امتحان میں سکون عطا فرمائے۔ آمین۔